ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات، اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دو مختلف مہمانوں سے اور بہت سارے موضوعات پر ان سے گفتگو ہوتی ہے، جس میں یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ معلومات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ تمام تر معلومات پہنچائی جا سکے جس سے ہمارے دیکھنے والے جو پیارے ناظرین ہیں ان کو فائدہ ہو سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو دو بہت ہی خوبصورت پرسنالٹیز موجود ہیں، جو معزز مہمان موجود ہیں، ان میں ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے فریال انجم صاحبہ، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، سپورٹو ممبر ہیں، آپ ویمن ویلفیئر ونگ کی ہوسٹ بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں۔ تو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام علیکم فریال، کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا نام ہے حنا صدیقی صاحبہ، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں دی شیلٹر ہومز ویلفیئر سوسائٹی کی۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ حنا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ دو روزانہ شخصیات آتی ہیں اور ہم انہیں اسی حوالے سے لاتے ہیں کہ ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ تو امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات میں سب سے بڑا کردار تو معاشرے میں جاتا ہی عورتوں کو ہے۔ تو آج تو ہمارے یہاں دونوں صنف نازک ہیں، لوگ صنف نازک انہیں سمجھتے ضرور ہیں لیکن در حقیقت یہ صنف آہن ہوتی ہیں، فولادی عزائم کی مالک ہوتی ہیں اور فولادی عزائم کے مالک سپوتوں کو جنم دیتی ہیں۔ حنا، میں پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیلٹرز ہومز ویلفیئر سوسائٹی کیسے کام کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ غریب لوگوں کے لیے ورک کرتے ہیں، اسپیشل معذور بچوں کے ورک سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور ابھی اس کام کو ہم نے آگے بہت بڑھایا ہے۔ اس میں غریب بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں۔ وہ جو لیڈیز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈائیورس یافتہ ہوتی ہیں، کسی کے ہسبینڈ نے اس پہ ظلم کیا ہے یا کوئی بیوہ ہے، ان سارے مسئلوں کے لیے لیڈیز میرے پاس آتی ہیں۔ اور ہم قیدیوں کے لیے بھی ورک کرتے ہیں، جیلوں میں جتنے بھی ان کی جن چیزوں کی ان کو نیڈ ہوتی ہے ان کے لیے پروگرامز کرتے ہیں، ان کو ریلیز بھی کراتے ہیں، اور مطلب اوورآل پبلک کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ ویمن ونگ کی ہیں، اور میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ یہ جو ویمن ونگ کی آپ ہیں، یہ کس طرح سے عورتوں کے کام آ رہی ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے وومن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرنا، جو کہ جیسے کہ ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے وومن ویلفیئر ونگ کا جو سب سے بیسک ٹارگٹ ہے، جو بیسک ورک ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈ کی پرووائڈیشن، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کو ہم ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیورشپ، چھوٹے بزنسز جو وومن گھر پہ بیٹھ کے کرنا چاہیں، ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو فائنینشیل سپورٹ، ابھی ماشاءاللہ جو راشن ہے، گروسری ہے، ان تمام چیزوں پہ ہم فوکس کریں اور انہی چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ باقی آگے ویژنز ہیں، مزید کام کریں گے جس میں ہم پروموٹ کریں گے، ٹارگٹ کریں گے کہ ایجوکیشن سائٹ کو ہم زیادہ لے کے چلیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا فریال انجم کہ آپ لوگ یہ چیز کر رہے ہیں، اور تقریباً دونوں کے ہی کاموں میں مماثلت ہے، دونوں ہی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، اور آج ماشاءاللہ آپ دونوں ہمارے یہاں شب قدر کی مبارک رات 27ویں شب کو یہاں موجود ہیں، اور خواتین کا احترام، خواتین کا مقام جو اسلام نے دیا، مطلب اسے دنیا کی کوئی بھی قومیت، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین چیلنج نہیں کر سکتا، کہ سورہ نساء اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تمام حقوق اتار دیے۔ پھر بھی ہماری بدنصیبی ہے، ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں آج بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویمن ویلفیئر ونگ کے مقاصد کیا ہیں اور کس حد تک آپ کے مقاصد پورے ہوئے؟ اچھا دیکھیں، ایک شارٹ انٹرو دینا چاہوں گی۔ یہ جو ونگ ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں ہماری عائشہ فیاض صاحبہ، اور جو فائنڈنگ ممبر ہیں وہ سر فرحان ذکریہ صاحب ہیں۔ ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسپریڈ کریں بیسک نیسیسٹیز ٹو وومن، جو کہ گھر بیٹھے بھی کام کرنا چاہیں، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہیں، اور ہم وومن امپاورمنٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے مواقع ہم پرووائڈ کریں کہ جن سے وہ فیسیلیٹیٹ ہو کے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو آسانی سے لک آفٹر کر سکیں۔
تو بیسک ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہمارے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ان کو کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جو دنیا داری کے جو ڈفرینٹ قواعد و ضوابط ہیں ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ فیمیل از لائک کہ وہ خود مختار بنانا، اور فیمیل کے ساتھ اسپیشل ایڈیشنل جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ فیملیز کی اور بچے، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو امپاور کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے لیے ایسے مواقع دیے جائیں ان کو کہ وہ خوشی سے اپنا کام کر سکیں بآسانی اور آسانی کے بالکل. ساتھ. بہت ہی خوب. میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ جو آپ لوگوں کا شیلٹر ہوم ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے کیا ٹارگیٹس ہیں اگلے، اور یہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ صرف کراچی کی حد تک محدود ہے یا پھر اور بھی کہیں ہیں اس کی برانچز؟ ہمارے پاس اوور آل سندھ سے لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور جہاں تک ہمارے لنکس ہیں فون کالز پہ بھی ہم اپنے ان کے پرابلم سنتے ہیں اور حل بھی کرتے ہیں پولیس کے ذریعے. اور ویسے ہم وزٹ بھی ہم نے کیا لاڑکانہ، سکھر، بدین، حیدرآباد جاتے رہتے ہیں. وہاں پہ میں نے پروگرامز بھی کیے ان وہاں کی جیلوں کے لیے. اور وہاں کے ویسے سوشل میڈیا پہ تو مجھے مانسہرہ سے، اسلام آباد سے، پنجاب کے بہت سارے شہر سے لوگ آفرز کرتے ہیں کہ میڈم آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر بہت نیڈ ہے، کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی ٹیم میں شامل ہوں گے. مگر یہ کہ ابھی کم اتنا میں ابھی پہلے کراچی میں چاہ رہی ہوں کہ لیڈیز کے لیے میں ایک شیلٹر ہوم بنانا، جس کے لیے اس پہ میرا سارا فوکس کافی ہے کہ میرا وہ جلدی سے آن ہو جائے، جس میں وہ ڈائیورس یافتہ یا جو بیوہ اور یا پھر جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن لڑکیوں کے جن کو روڈوں پہ سونا پڑے یا جن کا کوئی رکھنے والا نہ ہو، تو ان کے لیے میرا فوکس ہے کہ میں بناؤں پہلے اس کو، پھر اس کے بعد اس جینٹس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہمارا یہ ہے پلان کرنے کا. اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. اور باقی ابھی بہت سارے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. کس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں آپ لوگ؟ بیسیکلی ہم لوگ تو اسپیشل جو معذور بچوں ان کے لیے پروگرام کرنا، اویئرنیس پروگرام بھی ہوتا ہے ہمارا، میوزیکل ایونٹ ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو گفٹس وغیرہ دیتے ہیں، ویل چیئر وغیرہ، ان کو ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. ہاں، اور اداروں کا وزٹ بھی کرتے ہیں باقاعدہ، ان میں گفٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنا. شادیاں بہت کراتے ہیں ہم غریب بچوں کی. ابھی عید کے بعد میرے پاس 3 بچوں کی شادیوں کی درخواست آئی ہوئی، جس میں ہم پراپر جہیز، کھانا، ہر چیز دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ غربت اتنی مہنگائی ہے کہ ظاہری بات ہے کتنی لڑکیاں جن کی عمریں نکل جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں کہ ابھی تو پیسے نہیں ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد نہیں، نیکسٹ ایئر. تو وہ نہ جہیز ہونے کی وجہ سے ایک، میں تو کہتی ہوں جہیز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے. مگر یہ ہم ہی لوگوں کی خرابیاں ہیں، یہ ہماری ہی خرابیاں ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں اتنی ضروری ہو گئی ہیں کہ ہمارا جب اسلام شروع ہوا تھا تو وہاں پر تو یہی بات تھی کہ نکاح ہو جائے اور لڑکی اپنے گھر چلی جائے. سادگی سے جہیز دینا سنت ہے، لیکن جو جہیز ہمارے پیارے نبی نے بی بی فاطمہ جہیز کو مجبوری بنا ضروری اتنا بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. وہ لالچ میں شادی کے بعد اگر ان لاس یا ساس اس کو تانا دیتی کہ تم تو کچھ لے کر نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ایک جملوں سے کوئی غلط پیغام نہ جائے. انہوں نے جو کہا جہیز ختم ہو جانا چاہیے، تو مراد وہ جہیز نہیں تھا جو سنت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو دیا، جیسا کہ نور فاطمہ نے ذکر کیا. بات ہو رہی ہے اس جہیز کی. یہ جہیز سنت ہے، یہ جہیز رحمت ہے، یہ جہیز رحمت کے لیے رحمت ہے کہ بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے جہیز کی رسم کو لعنت بنا دیا ہے. بے شک اس کی وجہ سے مجبور بچیوں کی، تو یہ اسی جہیز کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کو ہم نے غلط کر دیا ہے. یہ وضاحت بہت ضروری تھی کیونکہ جہیز جو بیسک کانسیپٹ ہے نا وہ سوسائٹی میں غلط پورٹری کیا گیا ہے کہ مانگتے ہیں آج کل ایک طرح سے اتنا آسان ہے کہ بیٹی کی شادی کو بنا دیں، اتنی سوسائٹی سے پرابلمز. اچھا، بات یہاں پہ بیٹی کے جہیز کی ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ڈیمانڈ نہ کرے. وہ بھی بہت ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہمیں لڑکا ایسا چاہیے جس کے پاس اس طرح کی جاب ہو، یہ چیزیں ہوں. اگر دونوں طرف سے چیزیں ختم کر دی جائیں تو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس دور میں کہتی ہوں والدین جو بہترین چیز اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم کا زیور ہے. بالکل اس سے بہتر کوئی جہیز بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین زیور جو جس سے آپ آراستہ کر سکتے ہیں، 2 ہی چیزیں میرے نزدیک سب سے اہم ترین ہیں جو ہر والدین کو اپنی بیٹی کو دینی چاہیے. ایک شرم و حیا اور ایک علم و شعور.
जिन बेटियों को ये दो चीजें मिल जाती हैं वो बेटियां आने वाली नस्लों को संवार देती हैं। बिल्कुल और ये यही दो हकीकत है। चीजें बेटों की तरबियत का भी बहुत बिल्कुल, मेन हिस्सा साथ है। में एक बिल्कुल, मैं दूसरे अब उस ये सवाल भी की है- तरफ दोबारा आना चाहूंगा। ये अगर हम मुस्तकिल बहस में ही उलझते गए तो एक से पॉइंट आते रहेंगे। मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, बहुत से शोबों से वाबस्तगी, जैसा कि शुरू में तारुफ करवाया आपका कि एंकर भी हैं, एक्टर भी रही, इसके अलावा तंजीम को भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। तो एक तो चीज़ आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इन्होंने अभी बताया कि कैदी औरतों के लिए भी आप काम कर रही हैं। अच्छा, तालीम पर भी औरतों की काम हो रहा है, बहुत से जिन घरों से इजाज़त नहीं मिलती, शादी जिन बच्चियों की नहीं हो रही उनकी शादियां हो रही हैं। तो दूसरी तरफ ये मसाइल भी कि जो शादीशुदा हैं उनके घर में ससुराली झगड़े, खुला की नौबतें। आपके ख्याल में हमारे मुआशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा औरत के किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है? औरत के लिए बेसिकली जो मेरी नज़र में जो मसाइल गुजरे हैं, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, ख़वातीन को अपने राइट्स की भी अवेयरनेस नहीं है हमारे माशरे में। उनको एक चीज़ जो बताती जाती है, जैसे जो नानी दादियों का सिलसिला चला आ रहा है, वो अपना वही हक समझ के उसी पे जी रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ हमारा मुआशरा जो है वो मरून मिन्नत मर्द के ही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हीं को डिसीजन, हाकिम मुकम्मल है और डिसीजन पावर मर्द को ही दी और वाकई फैसले का हक उसके हाथ में होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं भी औरत के हुकूक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और ये ना हो कि बिल्कुल हमारे इस्लाम में भी औरत को पता हो कि उसके हुकूक क्या क्या हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस का मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। आप ये कर सकते हो, आपके पास अगर आप नहीं निकल सकते घर से बाहर, पर्दा बहुत अच्छी चीज है। नहीं कर सकते आप, तो आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो काम घर में बैठ के कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है। जी। और कोविड के बाद से तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह रिवाज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कोविड के दौर में जितनी औरतों का हुनर सामने आया, मैंने देखा है कि होम फूड और डिफरेंट ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ख़वातीन काम कर रही थी, और इसने बहुत पजीराई दी है, माशाल्लाह बहुत पजीराई दी है औरतों को। और अब हमारा मिशन भी यही है कि अवेयरनेस, इंडिपेंडेंस, और क्योंकि आप देखते हैं कि महंगाई का कितना जो है जोर है, और इस दौर में मतलब मैं कहती हूँ वुमेन एजुकेशन इज मैंडेटरी लाजमी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा प्रोग्राम की तवस्सुत से लाजमी, हमने शब क़द्र की रात उस ज़ात, उस सिन्फ औरत के लिए भी बात की जो ख़ुद काबिल कदर है। इसकी जितनी कदरदानी होगी, ये इतना ही बेहतरीन कदरदानी वाला मुआशरा जन्म दे सकेंगी। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, तो उसी औलाद के बाप के लिए ये कहा कि मैंने बीवी के लिए ये हुक्म दिया है कि अगर मेरे अलावा किसी को सजदा मैं फ़र्ज करता, सजदे का हुक्म देता, तो मैं मजाजी खुदा को देता। यानी कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जिंदगी का लाजिम और मलजूम हिस्सा बनाया है। यहाँ मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा इस प्रोग्राम से जाने से पहले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से औरत को तख्लीक नहीं किया गया, वरना वो सारी जिंदगी उन पे हुकूमत करती। ना उन्हें पैरों से तख्लीक किया गया, वरना सारी जिंदगी गुलामी करती। आप अल्लाह ताला की मसलहत देखें कि दिल के करीब जो सबसे पहली पसली है उससे औरत की तख्लीक की गई, ताकि सारी जिंदगी औरत मर्द के दिल के करीब रहे और वो उसकी कदर करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्लाह की मसलहतें होती हैं। आप दोनों की आमद बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे मौके पे रही। आपसे बहुत मुस्बत गुफ्तगू रही। आपके नेक अगराज़ और मकासद और काम जो आप सरंजाम दे रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत और हौसला दे कि आप अपनी घरेलू जिंदगी की जिम्मेदारियां भी निभा सकें और ये काम भी करती रहें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनें। आप मिलन एग्रोसीड की मेहमान थी, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर जिंदगी बखैर इंशाल्लाह कोई ऐसी गुफ्तगू रहेगी। तो आज आपसे इतनी ही गुफ्तगू और इजाजत चाहेंगे मिलन एग्रोसेट के इस सेगमेंट से। अल्लाह हाफिज। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अनवार रमजान की खुसूसी सहरी नशरियात।